वेलकम बैक। ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس بیان میں کہا، فیلڈ مارشل اور میری ایرانی صدر کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ بات چیت کا محور کشیدگی کا خاتمہ، آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کامیاب دورہ ایران، ایرانی قیادت سے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے خاتمے پر غور کیا گیا۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل کا دورہ نتیجہ خیز قرار دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس دورے کے نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں مزید کشیدگی روکنے، علاقائی امن اور تنازعات کا مذاکرات سے حل نکالنے کے طریقوں پر بات کی گئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے تعمیری کردار، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورے کی تفصیلات شیئر کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری ملاقات ہوئی۔ بات چیت کا محور ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطی میں کشیدگی کا خاتمہ اور آگے بڑھنے کی راہ تلاش کرنا تھا۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ امید ہے مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ اسلام آباد میں ملاقات کے دوران نیٹلی بیکر نے خطے میں امن استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار کی تعریف کی۔ خطے کی مجموعی صورتحال، امن و استحکام پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں منظم جرائم، منشیات، انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دو طرفہ تعاون، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ، پولیس افسروں کے باہمی پروگرام اور تربیت سے متعلق بات بھی ہوئی۔ ناکام ایرانی حکومت اپنی فوج کے بڑے حصے کو تنخواہیں نہیں دے رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران میں مظاہرین قتل کیے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو مظاہروں میں شامل نہیں ہوئے۔ یہ غیر معمولی انسانی بحران ہے، اسے فوری روکا جانا چاہیے۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں کہ ایران کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، ایرانی معیشت زوال کا شکار ہے۔ Foolish enough to overplay their hand or mess with the American military. We'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. ایرانی وزیر خزانہ علی مدنی زادہ کا کہنا ہے، تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا، ایران امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکا ہے۔ وہ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کا مقابلہ کرے گا۔ چین نے واضح کیا ہے کہ ایران کے ساتھ بیجنگ کے تعاون میں رکاوٹ نہیں ڈالی جانی چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ باہمی تعاون میں خلل ڈالا جائے اور نہ ہی اسے کمزور کیا جائے۔ امریکی پابندیوں اور دھمکیوں سے بحران کا دائرہ وسیع ہونے کا خطرہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے لیے توہین عدالت کی درخواست اعتراض دور کر کے پھر دائر کر دی گئی، نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ عظما خان نے درخواست کی جلد سماعت کے لیے بھی درخواست کر دی۔ موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے، حکومت نے عدالتی فیصلے کی حکم عدولی کی، کوئی وضاحت درکار تھی تو عدالت سے رجوع کرتے، عدالتی فیصلے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا تھا۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے. ہماری استدعا ہے توہین عدالت کی درخواست فوری سنی جائے. سپریم کورٹ نے جو کنٹمپٹ کی پٹیشن لگائی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 18 اگست کا آرڈر جو امپلیمنٹ ہونا تھا، جو نہیں ہوا، جو وائلیٹ ہوا، وہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے درخواست لگائی ہے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کی ارلی ہیئرنگ ہو اور اس کی بینچ کی فارمیشن ہو. خان صاحب کی صحت بڑا ضروری ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فیملی ممبر کی ملاقات بھی ضروری ہے. لاسٹ ٹائم بہن کی جب ایک ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا. ہم اپنا وعدہ نبھا چکے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ملاقاتیں ضرور آپ شروع کریں. یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، یہ ہمارے حقوق کا ایشو ہے. حکومت کو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد سے انکار نہیں کرنا چاہیے. آرٹیکل 190 کے تحت سزا بھی ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا سپریم کورٹ نے 18 اگست کو بانی پی ٹی آئی کو الشفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا. عدالتی حکم کے باوجود اسپتال منتقل کیا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنایا گیا. پیمز میں دل کی کارکردگی چیک کرنے والی مشین تک دستیاب نہیں تھی. علی ظفر نے حکومت کو خبردار کیا وہ خود عدالت بننے سے گریز کرے. آج ایک کی حکومت ہے تو کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. پیمز میں ایک نہیں 2 سٹی اسکین مشینیں فعال ہیں. حکومت اپنے دعوے کے ثبوت ایوان میں پیش کر سکتی ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا سٹی اسکین تجویز ہی نہیں کیا تو اسکین کیسے ہوتا. وزیر صحت کی گفتگو کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ کیا. نعروں اور احتجاج کے باعث ایوان مچھلی بازار بن گیا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے پر بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا. عدالتی حکم پر منوان عمل ہونا چاہیے تھا. حکومت کو اپنی غلطیاں تسلیم کر لینی چاہیے. یقین دلاتے ہیں حکومت گرانے کا سبب نہیں بنیں گے. سیاست اور سیاستدانوں کو کچلا گیا تو سیاست کون کرے گا. سیاستدان دہشت گرد نہیں، انہیں ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے. سیاستدانوں کو عوام منتخب کرتے ہیں. اب بھی وقت نہیں گزرا. توہین عدالت کا کوئی فائدہ نہیں. حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور بانی کو فوری اسپتال لے آئے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز کی پینل نے چیک کرنے کے بعد صحت مند قرار دیا. ایک طرف انہیں صحت مند قرار دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اعتراض بھی کیا جاتا ہے. عدالتی فیصلے پر عمل ہوا یا نہیں اس کا تعین عدالت کرے گی. فیصلے کے اوپر جب عمل ہوا تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہ کھیلیں. پریس کانفرنس جو ہے علی ظفر شاید اس میں موجود نہیں تھے، باقی ان کے عہدیداران وہاں پہ تھے. اس میں جو وائٹل سے متعلق جو بتایا گیا کہ ان کی پلس، ان کا بلڈ پریشر، اس کے مطابق ایک صحت مند آدمی کے وائٹل جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا. تو اس سے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے ان کو ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا. پیپلز پارٹی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. پیپلز پارٹی کے وفد میں فاروق ایچ نائک، سینیٹر شری رحمان اور بیرسٹر مرتضی وہاب شامل تھے. سینیٹر شری رحمان نے کہا اسپیکر چیمبر میں سیشن کے حوالے سے ریگولر ملاقاتیں ہوتی ہیں. حکومت اور پیپلز پارٹی کے اختلافات ہیں، یہ درست بات ہے. اختلافات سے متعلق بھی بات ہوئی ہے. ملاقات اچھے اور خوشگوار ماحول میں ہوئی. مرتضی وہاب نے ایک سوال پر کہا پیپلز پارٹی صرف ایشوز پر بات کرتی ہے، چاہتے ہیں مسائل حل ہوں. چیمبر میں تو ہماری ریگولر سیشن کے حوالے سے سیشن کب پروگ ہو رہا ہے، کب اجرن ہونا ہے، یہ ڈسکشن ہو رہا ہے. ڈفرینسز ہیں، صاف بات ہے، اس پر ڈسکشن بھی ہونا ہے. ناراضگی ختم ہوگی پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ. ہم تو ایشوز کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کرتے ہیں. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.